يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. باب ما جاء في مواقيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبرائيل عند بيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان فيه مثل الشراك ثم صلى العصر حين كل شيء مثل ذكره ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم إلى آخره أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے پہلے کتاب الطہارت کا بیان ختم ہوا، جس کے اندر میں نے آپ کے سامنے طہارت کی دو اہم قسمیں، ایک طہارت ظاہری اور ایک طہارت باطنی. پھر ظاہری جو طہارت ہے اس کی تین اقسام، وضو، غسل اور تیمم، اس کا بیان ہوا. اس کے ضمن میں جنبی، حائضہ اور نفاس میں جو عورت مبتلا ہوتی ہے اس کے احکامات بیان ہوئے. آج سے امام ترمذی دوسرا اگلا باب نمبر 112، یہ نماز کے اوقات کے بارے میں اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. آپ نے روایت کی ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا حکم ہوا اس سے پہلے حضور کے پاس آ کر جبریل نے ہر نماز وقت پہ جو اس کا وقت ہے پڑھ کے حضور کو دکھایا کس طرح اپنی امت کو تعلیم دینی ہے. تو جبریل فرماتے ہیں میری امامت، حضور فرماتے ہیں میری امامت جبریل نے 2 مرتبہ فرمائی. پہلی مرتبہ جب امامت کی تو پہلے دن انہوں نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ جوتے کے تسبے کے برابر ہوتا ہے، یعنی سورج جب ڈھل جاتا ہے، بالکل پہلا وقت ظہر کا شروع ہوتا ہے، اس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. پھر عصر کی نماز اس وقت ادا کی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج غروب ہوا اور روزہ داروں نے روزہ افطار کیا. اور پھر جب شفق غائب ہوا تو عشاء کی نماز ادا فرمائی اور پھر فجر کی نماز پڑھی اس وقت جب صبح صادق طلوع ہوئی اور روزے دار پہ کھانا حرام ہو جاتا ہے جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یعنی سحری کا وقت جو ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، یعنی عصر سے بالکل پہلے آخری وقت میں. اور عصر کی نماز اس وقت ادا کی جب عشاء ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہوا. تو مغرب کی نماز پہلے دن کی طرح جب سورج غروب ہوا اس وقت ادا فرمائی. اور عشاء کی نماز 1/2 رات جب گزر گئی تو پھر آپ نے حضرت جبریل نے ادا فرمائی. پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب زمین خوب روشن ہو گئی. اس کے بعد جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی اور بولے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے پہلے انبیاء کی نمازوں کا یہی وقت ہے اور ان دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے. حضرت جبریل نے نمازیں 2 دن حضور کے سامنے پڑھی. پہلے دن اول وقت میں ہر نماز کو ادا کیا، دوسرے دن آخری وقت میں ادا کیا. اور یہ دونوں وقت بتا دیے، جب اس کا وقت شروع ہوتا ہے ہر نماز کا وہ بھی، اور
اور جہاں اس کا ختم ہوتا ہے وہ بھی۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک اول وقت ہے، ایک آخر وقت ہے، اور ایک جو ہے مستحب وقت ہے، یعنی وہ وقت جس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نماز ادا فرمائی ہو، ٹھیک ہے جی۔ درمیانہ وقت جو حضور کو سب سے زیادہ پسند تھا اس کو مستحب وقت کہا جاتا ہے۔ تو پہلے وقت میں بھی نماز پڑھ کے دکھائی، دوسرے وقت میں بھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں وقتوں کے درمیان اس نماز کا وقت ہے۔ تو اب اس حدیث سے یعنی جو ظہر کا وقت ہے وہ بھی بتا دیا، جب سورج ڈھل جائے وہاں سے لے کر سورج ہر چیز کا سایہ دو مثل ہونے سے پہلے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن درمیان میں پڑھیں گے تو یہ مستحب وقت ہے، زیادہ اجر والا ہے۔ آگے جو باب آ رہا ہے اس کے اندر ہر نماز کا موسم کے اعتبار سے جو عمدہ اور مستحب وقت ہے اس کو بھی حضور نے بیان فرما دیا ہے، آگے آئے گا اگلی حدیث میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وقت کے درمیان آپ جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ظہر کا آج کل وقت شروع ہو رہا ہے 11:58 پہ یا 57 پہ، اتنا ہی ٹائم ہے ظہر کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں جو ہی یہ ٹائم داخل ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کہاں تک رہے گا؟ اب یہ 3:00 ہے، وہاں تک عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے ظہر کا وقت ہے۔ اس کے درمیان آپ جب چاہیں نماز ہو ادا فرما سکتے ہیں، لیکن بغیر شرعی عذر کے اتنی تاخیر کر دینا نمازیں کے اوقات میں کہ بالکل آخری وقت میں لے جانا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کسی نماز کو بالکل آخری وقت میں لے جانا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن درمیانہ وقت جو ہے وہ سب سے عمدہ وقت ہے، جس کو مستحب وقت کہتے ہیں۔ اسی طرح عصر کا وقت ہے، جب ہر چیز کا سایہ تو مثل ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر غائب شفق۔ جب سورج غروب ہوتا ہے نا، آپ دیہات میں جائیں نا تو جہاں غروب ہوتا ہے وہاں دیکھیں ایک سفیدی سی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، اس کو فقہی اصطلاح میں اس اجالے کو شفق کہتے ہیں۔ اس کے قائم رہنے تک مغرب کا نماز وقت کا باقی ہے۔ جو ہی وہ غروب ہوتا ہے نماز مغرب جو ہے، اس لیے اس کا تھوڑا وقت ہوتا ہے، نماز مغرب کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق تک یعنی صبح کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء کا نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دونوں وقتوں میں نماز ادا کی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اوقات نماز وہی ہیں جو کائنات کے والی امام الانبیاء نے مقرر فرما دی ہے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی نماز کا وقت مقرر نہیں کر سکتا کہ فلاں نمازی فلاں وقت میں بھی پڑھ جائے ہو جائے، نہیں۔ شارع اسلام نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اب وہی ہے، اس کے اندر آپ رد و بدلو نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی نماز کے واجب ہونے کے لیے وقت شرط ہے، وقت سے پہلے وہ نماز واجب نہیں ہوگی۔ جب وقت اس نماز کا داخل ہوگا تو پھر وہ واجب ہوگی، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے نماز پڑھے گا، یعنی زور کا بھی وقت ہوا ہی نہیں، تو بندہ کہے نہیں میں 11 بجے ہی نماز پڑھ لوں زور کی، میں نے سفر پہ جانا ہے، تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ نماز ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ وقت گزار کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی نماز ادا نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ نماز قضا کہلائے گی۔ کیا کہے گی؟ قضا کہلائے گی۔ ادا وہی نماز ہوگی جو نماز آپ نے وقت پہ ادا کی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات کے حوالے سے بہت سی آیات بینات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک آیت کیونکہ درس حدیث ہے، درس قرآن ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ نے نماز مسلمانوں پہ وقت مقررہ پہ فرض کی ہے۔ ہر نماز کا وقت
مقررہ کر دیا شریعت نے، اس سے آگے پیچھے آپ کسی نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو ہوا قرآن۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 5 وقت کی نماز جو ہے یہ میرے اوپر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے، اور حضور نے خود اس کو ارشاد فرما دیا ہے۔ اسی طرح سامعین ذی وقار، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حافظو، جو بندہ، ایک جگہ یہ فرما حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یہ بھی نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر، وقت کا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم رکھنا دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح اور شام کے دونوں کنارے کے درمیان نماز جو ہے وہ قائم رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، وقت پہ ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جو ہے وہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ٹھیک ہے نا جی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی وراثت عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 5 وقتوں کے رکوع اور سجود اور اوقات پہ حفاظت کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، تو یقین جانے وہ اللہ کی طرف سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 چیزیں ہیں نا، جو ان کو ایمان کے ساتھ ان کی حفاظت کرے گا، 5 چیزوں کی، وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پوچھا گیا حضور وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کی بندہ ایمان کے ساتھ حفاظت کرے؟ حضور نے فرمایا پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، دوسری چیز وضو کرنا، تیسری چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا رکوع کرنا، چوتھی چیز حضور نے فرمایا سجود کرنا، اور 5ویں چیز اوقات کی ہمیشہ جو ہے حفاظت کرنا، یعنی ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ جو یہ 5 باتوں کی پابندی کرے گا ایمان کے ساتھ، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی کہتا ہوں وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ تو بہرحال سامعین ذی وقار، ایک بات تو یہ نماز کے اوقات اور اوقات میں نماز پڑھنے کی فضیلت اس کو بیان کیا۔ بس آخری بات، جب یہ حدیث بیان کر لی جبریل نے، تو پھر آخر میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ نبیوں کی نمازوں کا وقت ہے، یعنی آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی ان نمازوں کو انہی اوقات میں ادا کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ظہر، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ 4 نمازیں جو ہیں یہ پہلے نبیوں پہ کسی نہ کسی صورت میں انفرادی طور پہ فرض کی۔ عشاء کی نماز یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ حضور کے ارشاد کی روشنی میں عشاء کی نماز پہلے کسی امت کو یا کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے عشاء کی نماز میری امت کو عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک رات نماز عشاء تاخیر سے پڑھائی، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ آپ نماز پڑھ چکے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس نماز کو دیر کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ تم اس نماز کے ذریعے سے تمام امتوں پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے، اور تم سے پہلے کسی امت کو یہ نماز عطا نہیں کی گئی، سب سے پہلے تم نے اس کو ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو عشاء کی نماز امام الانبیاء نے ادا فرمائی سب سے پہلے، اور دیگر نمازیں جو ہیں ان کے اندر مختلف اقوال ہیں کہ کن کن نبیوں نے ادا کی ہے۔ میں ایک روایت جو امام طحاوی نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی دلچسپی کے لیے رکھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ طحاوی نے یہ بات روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ صبح صادق کے وقت قبول ہوئی، تو آپ نے شکرانے کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر یوں 2 نماز فجر جو ہے 2 رکعتیں وہاں سے شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت آدم نے سب سے پہلے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی جو قربانی دی گئی تھی وہ تقریباً ظہر کا وقت تھا جو حضرت ابراہیم نے دی تھی، تو پھر جنت سے دمبا جو آپ کا فدیہ بنا تھا وہ ظہر کا وقت تھا، حضرت اسماعیل بچ گئے تھے، تو شکرانے کے طور پہ حضرت ابراہیم نے 4 رکعتیں اس وقت ادا فرمائی تھی۔ یوں سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ امام طحاوی کی روایت کے مطابق ہے، اور دیگر روایت میں اور نبیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور عصر کی نماز ایک روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ وقت ایسا تھا، اس وقت آپ نے شکرانے کے طور پہ 4 رکعتیں پڑھی۔ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر پہ جو 100 سال تک قرآن کے اندر ہے اللہ نے نیند طاری کر دی، 100 سال تک نیند طاری رہی۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر جب اٹھے تو اس وقت جو ہے عصر کا وقت تھا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے دن سوئے ہیں یا کتنے وقت سوئے ہیں؟ حضرت عزیر نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ صبح کے وقت سوئے تھے تو سورج غروب ہونے لگا تھا، تو اس وقت آپ کو بتایا گیا کہ اللہ نے آپ پہ 100 سال تک نیند طاری رکھی ہے، تو پھر اس شکرانے پہ آپ نے 4 رکعت ادا فرمائی تھی۔ یوں عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر نے ادا فرمائی ہے ایک روایت کے مطابق۔ اور مغرب کی نماز جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ مغرب کے وقت قبول ہوئی، اور آپ خوف الہی سے 4 رکعتوں کی نیت کی، نماز شکرانے کی پڑھنے لگے، لیکن اتنے روئے خوف الہی سے کہ آپ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے تھکاون کی وجہ سے، اور چوتھی پوری نہ کر سکے، یوں تیسری پہ سلام پھیر دیا۔ اللہ نے داؤد کی ادا کو زندہ رکھا اور قیامت تک 3 رکعتیں مغرب کی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ یوں سب سے پہلے حضرت داؤد نے 3 رکعتیں ادا فرمائی ایک روایت میں، اور دیگر نبیوں کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا فرمائی، لیکن امام طحاوی کی روایت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور عشاء کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو یہ نماز کی اوقات، اس کے متعلق چند فضائل، اور نماز کس کس نبی پہ کون کون سے نبی نے ادا فرمائی ہے اس کا مختصر سا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ کل انشاءاللہ آگے نماز کے جو مستحب اوقات ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر خیر کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور احادیث نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے سب کے تمام حاضرین پہ کرم اور مہربانی فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المحتہمین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قبول فرما، درس حدیث کے صدقے، نماز کے صدقے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت،
آقا کی ذات پہ درود و سلام تمام اعمال صالحہ کے صدقے تمام حاضرین و سامعین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یہ جملہ کلام جملہ تمام ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً محبتاً احتراماً تعظیماً توقیراً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رسول اللہ کے توسل سے جمیع انبیاء، جمیع صحابہ، جمیع آل بیت اطہار، جمیع امہات المومنین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، جناب سیدنا آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے یہ دعا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر بالخصوص جتنے بھی شہداء تشریف فرمائے، ہم سب کے جو عزیز و اقارب لواحقین رشتہ دار، بالخصوص ہمارے والدین دونوں میں سے دو ایک ہی آئے، دونوں دنیا سے جن کے چلے گئے، ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر قیامت فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما، جو بھی اولادیں اولاد صالحہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں پاک طیب روزگار کی نعمت سے مالا مال فرما، ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، دین متین کا علم پڑھانے کے بعد آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو مسلمان صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری اولاد کو مولا کریم علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اور حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ و محفوظ فرما۔ یا رب ذوالجلال دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مجاہدین کی غیبانہ مدد فرما، انہیں فتح اور نصرت نصیب فرما۔ مولا کریم قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری زندگی میں بار بار نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم سائل فسائل يا الهي كل صاحب بحرمة سيد الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔